اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ نمبر 1، فرمایا کہ کوئی مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے نا تو اس پر میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نصرت بالرعب، کہ میری مدد رعب کے ذریعے کی گئی، اور فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت پر ہو دشمن تو اس پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، ایسی کئی مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ میرے لیے تمام زمین میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یعنی پرانے وقتوں میں یہ تھا ناظرین کہ جو خاص عبادت خانے ہوا کرتے، مساجد یا جو بھی ہے، کنیسہ ہوتے، صوامع ہوتے، تو ان میں ہی عبادت کرنے کی اجازت تھی۔ آپ زمین کے کسی اور حصے پر عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے جائے عبادت بنا دی گئی، جو بھی پاک حصہ ہے وہاں پر آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مردوں کے لیے بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت چھوڑنا ظاہر کہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال انہیں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن بہرحال پوری روئے زمین فرمایا کہ اسے میرے لیے جائے نماز بنا دی گئی کہ کوئی بھی وہاں پر کسی زمین کے حصے پر جو پاک ہو عبادت کر سکتا ہے۔ نمبر 3، کہ زمین میرے لیے جو ہے وہ پاک کی گئی، یعنی یوں سمجھ لیں ناظرین کہ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ پرانے وقتوں میں یہ نہیں تھا کہ جی آپ پاکی حاصل کریں پانی سے، اور پانی نہ ہو تو تیمم، یہ سہولتیں انہیں میسر نہیں تھیں، لیکن اس امت مسلمہ کو یہ سہولت بھی میسر ہے نبی علیہ السلام کے صدقے میں، کہ پانی اگر نہیں ہے، آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے ایک فقہاء نے فرمایا کہ ایک میل تک اگر پانی نہیں ہے تو آپ اس صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن استعمال پر آپ قدرت نہیں رکھتے، بہت سخت بیمار ہیں، یا اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ وہ آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہو گئی۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، پچھلی امت کے انبیاء کے لیے حلال نہیں تھا۔ اور 5ویں چیز فرمایا کہ جتنے انبیاء تشریف لائے، رسول اعظام علیہم السلام تشریف لائے، وہ خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمام کی طرف۔ ناظرین، چونکہ آپ آخری نبی ہیں تو سب کے لیے نبی ہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ تمام تا قیامت آپ نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اسی لیے آپ کو روئے زمین پر تمام کائنات والوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ آیت نمبر 7 کا جو پہلا حصہ ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہوگا، اور ناظرین فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں
اور کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ فرما لیجیے. اور آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. ناظرین و سامعین، سب سے پہلے تو انفسکم وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہاں انفسکم ہی پڑھا جائے گا. انفسکم کیوں کہ قف، قاف اور فا یہ وقف لازم کی شارٹ فارم ہے، تو یہاں رکنا لازمی ہے. فلاحا دونوں صورتوں میں سے فلاحا ہی پڑھا جائے گا، اور تا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. وجوہکم دونوں صورتوں میں سے وجوہکم ہی پڑھا جائے گا، لیکن آگے کوئی رمز وقف بھی نہیں، کوئی علامت وقف بھی نہیں. تو ناظرین جب ایسی صورت میں رکا جائے تو پھر ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھتے، بلکہ پچھلے کلمے یا جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب پڑھتے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں. ان ایک کلمہ، احسنتم دوسرا، اور لی تیسرا. کیونکہ احسنتم دوبارہ آ رہا ہے تو ہم اسے ایک کی مرتبہ شمار کریں گے. لی تیسرا، انفسی چوتھا، کم پانچواں، واو چھٹا، اساتم ان گزر چکا ہے، اساتم ساتواں، فا آٹھواں، اور ناظرین یہ لی گزر چکا ہے یہاں لا کی صورت میں، لیکن یہ اصل میں لی ہے، ٹھیک ہے نا، ساتواں ہے. اور اس کے بعد اذا، بلکہ اس کے بعد ہے اذا آٹھواں، جاء نواں، وعدو دسواں، الآخرتی گیارہواں، لیسوء بارہواں، وجوہا تیرہواں. کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. ان احسنتم احسنتم لی انفسکم. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں ان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے. تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو سے اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں. اخفا یا غنہ نہیں کیا جاتا، نارملی پڑھا جاتا ہے. اسے نہیں، ان احسنتم. اس کے بعد احسنتم میں دونوں مقامات پر نون ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے. تا حرف اخفا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو سے اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اسے اخفا کہتے ہیں. احسنتم احسنتم لانفسکم. یہاں پر آپ دیکھیں ان نون ساکن کے بعد فا ہے تو یہاں پر بھی اخفا کیا جائے گا. لانفسکم وان اسأتم. ان میں یہاں نون ساکن، اس کے بعد حرف حلقی حمزہ ہے تو یہاں پر بھی اظہار کیا جائے گا. ان نہیں، وان اسأتم. اسأتم میں حمزہ ساکن ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو اسے اساتم نہیں اسأتم پڑھیں گے. فا علیحدہ، لا علیحدہ، ہا علیحدہ. لا جو ہے یہ اصل میں لی ہے لیکن ہا کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑھا گیا. فلہا، فا اذا جاء. یہاں پر آپ دیکھیں ایک مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے. مد متصل بھی کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، اور میکزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. وعدو میں دال پر پیش ہے، اسے الآخرتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور آخرتی میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. وعد الآخرتی لیسوء. ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے، مد متصل ہے. اسے بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے جو ہم نے آپ کو جاء میں بتایا ہے. وجوہکم.
وجوہکم لیسوء وجوہکم۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال و حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم۔ اعراب لگاتے ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة لیسوء وجوہکم۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ آیت کریمہ جو ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 7 ہے، جو اس کا جو فرسٹ پورشن ہے وہ ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے انفس، دوسرا ہے کم، اور ہا یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، وعد نمبر 3، الآخرتی نمبر 4، اور وجوہا نمبر 5، کم یہاں پر نمبر 2 آئے گا، ضمیر ہے گزر چکی ہے۔ تو کل 5 اسماء ہیں، کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 انفس، انفسی، نمبر 2 کم اور ہا، نمبر 3 وعدو، نمبر 4 الآخرتی، نمبر 5 وجوہا، اچھا جی ناظرین، اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تو پہلا فعل ہے احسنتم، دوسرا ہے اسأتم، تیسرا جاء، چوتھا لیسوء۔ 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 احسنتم، دوسرا اسأتم، اور
تیسرا جاء اور چوتھا لیسوء. چار افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا جو حرف ہے وہ ہے ان، دوسرا لی، تیسرا واو، ان گزر چکا ہے، چوتھا فا، یہاں پر بھی فا نمبر 4، اور پانچواں اذا. تو کل یہاں پر 5 حروف ہیں. نمبر 1 ان، نمبر 2 لی، اور نمبر 3 واو، نمبر 4 فا، نمبر 5 اذا. ناظرین 5 اسماء، 4 افعال، 5 حروف، کل ملا کر 14 کلمات ہیں. اور اب ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب. 14 کلمات ہیں. پہلا اسم ہے انفس. انفس جمع ہے اور اس کا مفرد آتا ہے نفس، اور 2 جمع آتی ہیں، انفس اور نفوس. انفس اور نفوس 2 جمع آتی ہیں. نفس کا معنی ناظرین جان کے معنی میں بھی آتا ہے، اور نفس جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اور نفس راضیہ، نفس مرضیہ، یہ تمام نفس کے یوں سمجھ لیں کہ جہتیں ہیں. تو اس نفس کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں پر نفس جان کے معنی میں ہے، اور انفس اور نفوس اس کی جمع ہے. تو نفس ایک جان، انفس اور نفوس بہت سی جانیں. یاد رکھیں کہ نفوس ہم عام طور پر نفس بھی اور نفوس بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولا ہمیں نفس امارہ سے محفوظ فرما، کہتے ہیں نا. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں وہ نفوس قدسیہ، یعنی وہ پاک جانیں. جب ہم اہل بیت اطہار کا یا صحابہ کرام کا یا پچھلے انبیاء کا یا اولیاء کا ذکر کیا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نفوس قدسیہ، تو یعنی پاک ذاتیں. تو ناظرین نفس اور نفوس یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے کم. جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے. کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے. ہاں واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا، اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے. ہا یا ہیا اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اس. وعد، وعد کا معنی وعدہ، وعدوں کا معنی وعدہ ہے. تو ناظرین مادہ ایک ہی ہے، واو عین دال، ٹھیک ہے نا. تو ہم اردو میں وعدہ کہتے ہیں، عربی میں وعد کہا جاتا ہے. تو یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وعدہ. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہو، تو یہ غلط چیز ہے. وعدہ وہی ہوتا ہے جو وفا ہونے کے لیے ہوتا ہے، وعدہ کیا ہی پورا کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے منافق کی ایک قسم یہ بتائی ہے، فرمائی ہے کہ مسلمان جو ہے نا، وہ منافق جو ہوتا ہے وہ وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا. تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے ہی کرتا ہے. اس کے بعد آخرت. الآخرتی، آخرت یہ ناظرین یہ فاعلتن کے وزن پر ہے، اس میں فاعل ہے، یعنی آخر میں آنے والی. اس کو کیوں کہتے ہیں آخر میں آنے والی؟ کہ دنیا اور اس کی زندگی کے بعد، عالم برزخ کے بعد پھر آخرت ہے نا، تو آخر میں آنے والی ہے. اس کے بعد پھر ختم ہے معاملہ، پھر فیصلہ ہونا ہے. تو اسی لیے اس کو آخرت کہتے ہیں، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال بھی کیا کرتے ہیں. اس کے بعد وجوہ. وجوہ کہتے ہیں چہرے. وجوہ کہتے ہیں چہرے، جمع ہے، اور اس کا مفرد ہے وجہن. وجہن کا معنی ایک چہرہ، اور وجوہ بہت سے چہرے. اچھا ہم اردو میں چہرے کو تو چہرے کہتے ہیں،
بھائی آپ نہیں آئے اس کی وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، کہتے ہیں نا. اچھا آپ کہتے ہیں بھائی ایک وجہ نہیں ہے، بہت سی وجوہات ہیں. تو چونکہ چہرہ فرنٹ پر ہوتا ہے، چاہے آپ مفرد استعمال کریں چاہے جمع استعمال کریں، چہرہ فرنٹ پر ہوتا ہے. اور جب فرنٹ کسی کے سامنے آ جائے نا تو پھر ناظرین اس کا مطلب ہے کہ وہ شخصیت اس کی عیاں ہو جاتی ہے بالکل. تو اسی غالباً اسی وجہ سے میں مطلب ایک میرا گمان ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں وجہ کیا ہے، یعنی اصل چیز بتاؤ، جو اصل رخ ہے معاملے کا وہ بتاؤ. تو آپ کہتے ہیں بھائی ایک وجہ نہیں ہے، بہت سی وجوہات ہیں، ایک رخ توڑی ہے، بہت سی وجوہات ہیں. تو وجہ اور وجوہات اس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں. وجہ اور وجوہات. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں، اب چلتے ہیں ہم افعال کی جانب. تو پہلا فعل ہے احسنتم. احسنتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم نے بھلائی کی. اور یہاں پر چونکہ ان آ رہا ہے تو ان شرط ہے، ان شرط کا ہے، حرف شرط ہے. تو یاد رکھیں ناظرین کہ میں بار بار آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ شرط کسے کہتے ہیں. میں کہتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب میرے پاس آئیے، تو میں کہتا ہوں نہیں محبت میں کہتا ہوں اگر آپ آئیں گے تو میں آؤں گا. تو اگر آپ آئیں گے تو آپ نے اپنے آنے کو، میں نے اپنے آنے کو آپ کے آنے پر معلق کیا تو اسے شرط کہتے ہیں. یعنی جس چیز کو معلق کیا جا رہا ہے اسے شرط کہتے ہیں، اور جس پر معلق کیا جا رہا ہے اسے مشروط کہتے ہیں، یا جواب شرط کہتے ہیں، یا جزا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جواب شرط یا جزا کہتے ہیں. تو ان احسنتم، ان کا معنی ہے اگر، ان کا معنی ہے اگر. اسأتم، اسأتم یہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم برائی کرو، یعنی تم نے برائی کی، تم نے برائی کی. جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ آیا. لیسوء اصل میں تھا یسوءون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ بگاڑتے ہیں، بگاڑیں گے. لیکن یہاں پر لی آیا، جب لی آیا تو ناظرین درمیان میں ان محذوف ہے، تو ان کی وجہ سے نون اور واو حذف ہو چکے ہیں. حمزہ پر پیش اس لیے کہ معلوم ہو کہ یہاں پر واو حذف ہوا ہے. تو لیسوء تاکہ وہ بگاڑ دیں، تاکہ وہ بگاڑ دیں، تاکہ وہ برائی کریں، کیونکہ ان جو ہے فعل مضارع کو بمانا مصدر کے کیا کرتا ہے. چلتے ہیں حروف کی جانب. ان اس کا معنی ہے اگر، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، واو کا معنی اور، فا کا معنی پس، یا تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اور اذا کا معنی ہے جب. ناظرین و سامعین 14 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 نفس نفوس، نمبر 2 وعدہ، نمبر 3 آخرت، نمبر 4 وجوہ میں وجہ اور وجوہات. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ اور کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. حمزہ نون زیر ان، حمزہ ہا زبر اح، سین نون زبر سن، تامیم پشتم، ان احسنتم، حمزہ ہا زبر اح، سین نون زبر سن، تامیم پشتم، احسنتم. لام ذلی، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، سین زیر سی، کاف میم پیش کم، لی انفسکم، واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، حمزہ زبر آ، سین حمزہ زبر سا، تا میم پیش تم، و ان اساتم، فا زبر فا، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، فلاحا، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، دال الف زبر دا، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، فاذا جاء، واو عین زبر وا، دال لام پیش دل، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زبر را، تا زیر تی، وعد الاخرتی، لام زیر لی، یا زبر یا، سین واو پیش سو، حمزہ الٹا پیش او، لیسوء، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، ہا زبر ہا، کاف میں پیش کم، وجوہکم. انشاءاللہ مزید ہم آگے بڑھیں گے، تلاوت کی طرف جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب. تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں.
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ و لفظ ترجمے کی جانب. ان اگر احسن تم نے بھلائی کی، احسن تم نے بھلائی کی، لی واسطے انفسی جانو کم اپنے، وا اور ان اگر اسا تم برائی کرو گے، فا پس لا واسطے ہا انہیں، فا پھر اذا آیا، وعد وعدہ، الآخرتی دوسرا. یہاں پر ناظرین آخرت سے مراد آخرت نہیں بلکہ دوسرا. لی تاکہ یسوء وہ بگاڑیں، وجوہ چہرے کم تمہارے. ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ لفظ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ. اور اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے ہی نیکی کرو گے، اور اگر تم برے عمل کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسروں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہیں روح سیاہ کر دیں. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ ظاہر تفصیل اس ناظرین واقعہ معراج میں بہت زیادہ ہے، لیکن ہم چیدہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھا جائے تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تک یعنی ایک منزل بیان ہوئی ناظرین، ایک حصہ بیان ہوا. الذی بابکنا حولہ، ہم جس کے یعنی وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں رکھیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہاں پر دوسرا درجہ بیان ہو رہا ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں پر تشریف لے جانا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. ناظرین و سامعین تیسرا جو درجہ بیان ہو رہا ہے نا، مقام قاب قوسین او ادنا، تو یہ وہ ہے کہ انہو هو السمیع البصیر. یہ تین درجے یہاں پر ناظرین گویا کہ معراج کے، ایک تو درجہ بالکل واضح انداز میں بیان ہو رہا ہے اور باقی دو جو درجے بیان ہو رہے ہیں، مدارج بیان ہو رہے ہیں، تو اس میں اشارہ ہے. یاد رکھیں ناظرین کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ اسرا ہے، اور پھر جو ہے وہ پھر آسمانوں پر تشریف لے جانا یہ فرمایا کہ جو ہے وہ معراج ہے، اور اس کے آگے جانا پھر یہ اعراج ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ملاقات کا شرف آپ کو ملا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ مقام محمدیت ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، کسی اور نبی کو یہ معراج نہیں ملے. ظاہر ہے کہ ہمیں بہت سی معراجوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، کہ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کی معراج کا ذکر خاص طور پر پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، تمام اسماء کی بولیاں سکھائیں، تمام اسماء کے نام سکھائے، یہ تمام چیزیں ہیں. پھر اس کے علاوہ ناظرین ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے
کہ فرمایا کہ ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کے ملکوت ہم نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ فلما کلمہ رب، کہ ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی معراج کا یہ کہ انہیں آسمانوں پر بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے انہیں اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر وہ انشاءاللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے قرب قیامت میں۔ تو یہ سب معراج ادریس علیہ السلام کی معراج کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ یہ ساری جو معراجیں ہیں نا ناظرین، یوں سمجھ لیجئے کہ الگ ہیں اور ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے، یہاں تک کہ سب سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام خود تشریف لے گئے تھے، خود آرزو مند ہوئے، تو کلام ہونے کے بعد پھر عرض کی کہ مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، صحیح ہے نا، تو اپنا دیدار کروا۔ تو قال ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی، تو وہاں سے جواب آیا کہ تو ہمارا دیدار نہیں کر سکتا۔ لیکن سب سے جدا گانا حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج ہے کہ ناظرین جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، آپ آرام فرما رہے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ ان اللہ تعالی یقرئک السلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش فرماتا ہے، وہو یدعوک وانا حاملک الی اللہ تعالی، اور وہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ سے ملاقات کا متمنی ہے، اور میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ ناظرین آپ کی جو معراج ہے وہ سب سے جدا ہے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحباب سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا، بس یہیں تک کے لیے سوء وجوہکم، یہاں تک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب راول پنڈی سے ہوں، میری والدہ کے لیے دعا کروا اللہ دیجیے۔ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو صحت میں اپنی کاملہ، والدہ کے پاس ہی ہوں اس ٹائم، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کو ہم سب کا سلام بھی دیجیے گا، اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ان کا سایہ آپ پر تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوہکم، واو پر پیش ہے، وجوہکم۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اب دیکھیں کہ والدہ بیمار ہے، لیکن یہ اپنا سبق سنا رہی ہیں قرآن سے شغف، قرآن کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جب آپ ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا میوٹ کر دیا کریں، اور خاص طور پر توجہ ادھر رکھیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، ہم نے بات کر جی بیٹا سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. اچھا، ایک تو یہ کہ انفسکم میں اس کے بعد وقف لازم ہے تو یہاں رکنا چاہیے تھا، آپ کو رکے نہیں. دوسرا لیسوء حمزہ پر الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، لیسوء وجوہکم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. آپ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اور ہمیں www.arbyqtv.tv پر جوائن بھی کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے اور انسٹاگرام ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کہ جس ایپیسوڈ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیٹ کے ساتھ اس کو سرچ کریں، نام کے ساتھ سرچ کریں اور اس ایپیسوڈ سے مستفیض ہوں. صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.